بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نسيت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں دوستوں عزیزین بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بڑے اعزاز عطا فرمائے، بڑے انعامات عطا فرمائے، بڑے مقامات اور بڑی دولتیں اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت جملہ کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے، کہ سب سے پہلے اس امت کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ نے اس امت کو بڑے اعزاز دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ میرے اللہ، میری امت کا حساب کتاب مجھے ہی دے دیجئے، میں ہی کر کے فارغ کر دوں گا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب، اگر آپ کی امت کا حساب آپ کو دے دوں تو آپ کو امتی تو آپ کی ہی نگاہوں کے سامنے رسوا ہو جائے گا، اس کو ذلت محسوس ہوگا اور آپ کو بھی درد ہوگا۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کی پوری امت کے حساب پردے میں لوں گا، کسی اور قوم کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ نے کیسا اعزاز اس امت کو دیا، اللہ نے کیسے بڑے مقامات اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام، کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں نہ ہو اور اس کی ڈیمانڈ اگر ہو نا تو اس کی قیمت بہت زیادہ لگا کرتی ہے اور بہت زیادہ اس کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ کہ یہ امت دنیا میں نہیں تھی، اور تقریباً 2000 سال پہلے اس امت کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے اس امت کی خوبصورت صفات کو کتاب میں پڑھ لیا، تو اللہ پاک سے بار بار مطالبہ کیا تھا کہ اللہ پاک وہ امت مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ ہر سوال کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے یہ بات آئی کہ وہ تو میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے کیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے اس امت کو طے کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو بہترین ہوگی، جو ہمیشہ اچھی بات کا حکم کرے گی، بری بات سے منع کرے گی۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو سب سے اخیر میں دنیا میں آئے گی لیکن سب سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ یہ بات کہتا چلوں کہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی بہت سارے رکھے جاتے ہیں۔ بچے کا نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن ماں محبت سے کبھی جگر کا ٹکڑا بھی کہتی ہے، آنکھ کی ٹھنڈک بھی کہتی ہے، اور بہت سارے نام اس کی زبان پر پیار کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کسی سے کی وہ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کی ہے۔ اس سے ڈھیر سارے نام اللہ پاک نے ہمارے نبی کے رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابوالقاسم، طہ، یاسین، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اور پھر پورے قرآن میں کہیں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا نذیر، کہیں فرمایا بشیر، کہیں فرمایا داعی الی اللہ، کہیں فرمایا سراج منیر، کہیں فرمایا طہ، کہیں فرمایا یاسین۔ الگ الگ ناموں سے اللہ پاک نے اپنے نبی کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ تو 2 نام بہت
بڑے ہیں محمد اور احمد، تو کہا کہ وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میں نے لوح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی کہ جس کی کتاب اس کے سینے میں محفوظ ہوگی۔ آج پوری دنیا میں تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، اور زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ حافظ دور کی بات کتابی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کے لاکھوں کروڑوں حافظ پوری دنیا میں۔ ہم قرآن بند کر دیں، حفاظ کرام الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پڑھ کے ہمیں سنائیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ پاک سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اللہ پاک وہ امت مجھے مل جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی، اس کی وہ شان ہوگی قیامت کے میدان میں کہ اس قوم کے افراد وہ قوموں کی اللہ کی آپ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اس امت کے بہت سے حضرات وہ شان والے ہوں گے قیامت کے دن کہ ان کی سفارشوں پر لاکھوں کروڑوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے اویس کرنی کا واقعہ آپ لیجئے، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، بس خط و کتابت ہوا، وہاں کی خدمت میں لگے رہے، حضور کی زیارت نہ کر سکے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے بڑے بڑے مقامات صحابہ میں بیان فرمائے۔ من جملہ ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے سارے جنتیوں کے ساتھ، تو اللہ فرمائیں گے اویس تم ادھر ہی رک جاؤ۔ وہ گھبرا جائیں گے کہ اللہ مجھے کیوں روک لیا، ایک دم دروازے پر ہی روکا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اویس آج تو سفارش کر، تیری سفارش پر لاکھوں کو تیرے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی شان عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ایسا مقام اور درجہ عطا فرمائے کہ جب جنت میں جائیں تو لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہوں، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے آقا کے پاس جائیں نا تو بڑا مجمع لے کے پہنچے کہ حضرت یہ سب کو ادھر لے کے آیا ہوں، اللہ کی رسول گلے سے لگائیں، اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں۔ تو خیر موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ پاک سے کہا اللہ وہ امت مجھے مل جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرے گی۔ آج بھی ماشاءاللہ مقابلہ کر رہی ہے امت، اور جو مقابلہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور حوصلہ اللہ پاک عطا فرمائے، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ باطل کا رعب نکالیں، اور اپنی عظمت اور اپنا یقین ان کے دلوں میں اللہ پاک بچھائیں، اور باطل کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کا رعب اور دبدبہ اللہ پاک پیدا فرمائے، اور دہشت اور وحشت ان کے دلوں میں اللہ اتارے، اور باطل کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے۔ تو بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرے گی، یہاں تک کہ کالے دجال سے بھی یہ امت ٹکر لے جائے گی۔ اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جاتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور بھی سوال جواب ہوئے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کو لگا کہ آج لگتا ہے چلنے والی نہیں ہے، اور اللہ کے لاڈلے نبی تے ضد کر دیتے بہت ساری باتوں میں اللہ پاک سے کہ اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے۔ ایک مرتبہ تو یہ ضد کر لی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا موسیٰ لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ بس دیکھنا ہے، بتائیے آپ کیسے ہیں۔ کہ موسیٰ لن ترانی، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کہ اللہ نہیں دکھائیے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ تو کر دیں۔ عرش سے فرش پر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پر اللہ نے ایک تجلی ڈالی، اللہ کی ایک تجلی سے وہ پہاڑ تو جل کے سرما ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ سے ذکر کرتے تھے بعض مرتبہ، اب لگا کہ آج چلنے والی نہیں ہے۔ وہ جملہ کہا، اس جملے پر علماء فرماتے کہ نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی۔ وہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، بڑا نام دیا نبی کی برکت سے، بڑا مقام دیا نبی کی برکت سے، بڑی رفعتیں عطا فرمائی نبی کی برکت سے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا نبی کی برکت سے، نیکیوں کا موقع اللہ پاک نے عطا فرما دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ کیا کچھ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا، مغفرت تو بات بات پہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، گناہ معاف ہو گئے، سر میں درد ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، کوئی بیماری ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، پیٹ کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ نے شہادت کا درجہ عطا کر دیا۔ دب کر کوئی ایمان والا مر گیا، اللہ نے شہادت کا درجہ عطا کر دیا۔ کوئی اور مشکل میں مسلمان پڑھ کر، بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ بات بات پر اللہ پاک نے سنت کو نوازا، مغفرت کے اعتبار سے چلو نوازا نوازا نوازا، اللہ نے کتنا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ وہ سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہمارے نبی کی ہنسی کے واقعات میں جو لکھا ہوا کہ اس موقع پر آپ بھی ہنسے،
آپ کے دندان مبارک نظر ہے. ایک دیہاتی سا ایک صحابی آ گیا اللہ کے رسول کے پاس میں اور بڑے ٹینشن میں ہے. اس سے غلطی ہو گئی روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں ایک ایسا کام کر لیا جو منع ہے. اب بڑے ٹینشن میں آئے, کہا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کہ بھیا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں روزے کی حالت میں یہ گڑبڑ مجھ سے ہو گئی ہے, حضرت میری غلطی معاف ہو جائے, کیا شکل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تم ایک غلام آزاد کر دو, اللہ پاک تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو صرف اس گردن کا مالک ہوں, بہت غریب آدمی ہوں, غلام آزاد کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے, آپ کوئی اور آپشن پیش فرمائیں. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے کام کرو 60 دن کے روزے رکھ لو. انہوں نے کہا حضرت ایک ہی دن کے روزے میں گڑبڑ ہو گئی ہے, آپ کہتے ہو 60 دن کے روزے رکھ, اگر یہ گڑبڑ ہوتی رہی تو پلس پہ پلس ہوتے جائیں گے نا, بڑی مشکل ہو جائے گی. حضرت یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, آپ کوئی اور آپشن پیش فرمائیں. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے کام کریں 60 غریبوں کو کھانا ہی کھلا دو, اللہ اس پر تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے. انہوں نے کہا حضرت میں خود اپنے ہی پیٹ کے بھرنے کا محتاج ہوں, میں بھلا حضرت 60 کو کون سے کھانا کھلاؤں گا, حضرت یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. آپ نے فرمایا بھیا تو ادھر بیٹھ جا, تیرا انتظام میں نا خود ہی کر کے دے دیتا ہوں. اور وہ بیٹھے رہے. اتنے میں نا ہمارے آقا کی خدمت میں کچھ کھجوروں کا ٹوکرا ہدیے میں آیا. جب وہ آیا نا تو آپ ان سے فرمایا کہ دیکھو بس ایک کام کر لو, یہ کھجوریں ہیں ان کو لے کر جاؤ اور جا کر مدینہ کے غریبوں میں مفت میں تقسیم کر دو, اللہ اس تقسیم کے عمل پر تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صحابی رسول حضرت کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور نیچے دیکھا کہ تر و تازہ کھجوریں ٹوکرے میں بھری ہوئی, کہنے لگے حضرت اللہ کی قسم مجھ سے بڑا غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں, مجھ سے بڑا غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے. حضرت نے ایک کام کر تو اس کو اپنے گھر ہی لے کے جاتا ہوں, خود ہی کھا پی کے صاف کروں گا. ہمارے نبی اس موقع پر ہنس پڑے کہ یار یہ عجیب آدمی ہے, 3 آپشن پیش کی ایک بھی کرنے تیار نہیں ہے. اور جب انتظام کر کے دیا تو کہتا جی خود ہی کھا پی کے صاف کرتا ہوں. حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ دیکھ اللہ نے تجھے اسی پر معاف کر دیا. کیسا اللہ نے اس امت کو نوازا اور کیسا اللہ پاک نے اس امت کے افراد کو نوازا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آج رات تو پیٹ بھر کے اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا. قرآن میں آیت اتاری تھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی لائے گا ایک کے بدلے میں 10 دیا جائے گا. ہمارے نبی نے اللہ پاک سے عرض کیا تھا میرے اللہ ایک کا 10 تو بہت تھوڑا ہے, آپ میری امت کا ثواب بڑھائیں. اللہ نے قرآن میں دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ, کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اچھی طرح قرض دینا پھر اللہ اس کو بڑا کئی گناہ کر کے دے دیں. ہمارے نبی نے اللہ پاک سے عرض کیا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے, میں اس پر بھی راضی نہیں, آپ اور بڑھائیں. رب زد امتی, میری امت کے لیے اور بڑھائیں. اللہ نے قرآن میں تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے کی طرح ہے. اس ایک دانے کو زمین میں ڈالیں, اس سے 7 بالیں نکلی, ہر بالی میں 100 دانے, ایک دانے سے 700 بن گئے. اللہ اپنے نبی کو اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی امت ایک نیکی لائے گی, ایک کے بدلے میں 700 اور اس سے زیادہ دوں گا. اب تو ٹھیک ہے معاملہ ڈن کر دیں. تو ہمارے نبی نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میں اس پر بھی راضی نہیں, آپ میری امت کا ثواب اور بڑھائیں. تو اللہ پاک نے قرآن میں آخری درجے کی آیت نازل فرمائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. نبی جی آپ کی امت کے صبر والوں کو تو وداؤٹ کاؤنٹنگ عطا کریں گے, بغیر حساب کے عطا کریں گے. اللہ نے اجر بھی ایسا عطا فرمایا, نام بھی دیا, مقام بھی دیا. یہ ساری نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں نبی کی برکت سے ہیں, ہمارے اوپر کیا احکامات نبی کی برکت سے ہیں. یہ مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے دے دیے. جنت کی راہیں اللہ پاک نے ہمارے لیے آسان کر دی. اب ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, وہ تو یہودیوں کا اپنا سوچ ہے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے واسطے پکی جنت ہے, اور اگر جہنم میں گئے بھی تو 1-2 دن رہ کے واپس جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. کہیں ہم بھی تو یہ بات دل میں لے کر بیٹھ نہیں گئے. بلکہ پیارے بھائیوں اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی, اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بہت ٹینشن تھا اپنی امت کا, بڑا غم تھا اپنی امت کا. آسمانی دنیا پر دل کی دھڑکن کا اثر ہوا کرتا تھا.
آپ کا درد، آپ کی بے قراریاں اللہ نے جبرائیل کو دوڑا دیا. حالانکہ اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں کہ کیا غم ہے، کیا فکر ہے، لیکن آگے آنے والی امت کو بھی پیغام دینا تھا. جبرائیل کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر میرے نبی سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، کس بات کا غم ہے. ہمارے نبی نے جبرائیل سے کہا، ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم ستا ہے، میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبرائیل نے کہا حضرت چلیے، لے کر چلے قبرستان میں پہنچے. وہاں پر ایک قبر پہ اپنا پر مارا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو ایک اندر سے ایک بندہ ظاہر ہوا قبر میں سے، اس کی پیشانی پہ کثرت سے سجدہ کرنے کا نشان، اور اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اپنی جگہ واپس لوٹ جا. وہ واپس لوٹا، پھر ایک اور قبر پہ پر مارا اور فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. ایک مردہ نکلا، چہرے پر بدحالی اور تباہی، ہائے تباہی، ہائے بربادی، میرا کیا ہوگا، جو کہتا رہا. کہا کہ تو بھی اپنی جگہ چلا جا. اب حضرت جبرائیل نے عرض کیا ہمارے نبی سے، کہا جو بندہ جیسی زندگی گزارے گا ویسے ہی موت آئے گی، اور جیسے موت آئے گی ویسے ہی آخرت میں اٹھایا جائے گا. پیارے بھائیوں، یہ پیغام ہے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں، آپ کی سنتوں پر اپنی زندگی گزاریں. اللہ نے جان دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وقت کی نعمت دی ہے. ہم اپنے جان مال کا سودا اللہ سے کر لیں، اللہ کے رسول سے کر لیں. اللہ اس کے رسول سے جان مال کے سودا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور مرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر. حضور کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے دلوں میں ہو. اور جب محبت دل میں اترتی ہے نا تو محبت کا قاعدہ ہے ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے ہر لائف اسٹائل کو زندگی میں جگہ دیتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی نقل اتارتا ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر لائف اسٹائل سے محبت ہوتی ہے. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے. اب دعوے کی دلیل یہ ہونا چاہیے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروں، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دوں. ورنہ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کی آنکھ بے قابو اور زبان بے قابو اور کان بے قابو، کہ زبان جھوٹ پر، گالی پر، نانتان پر، غیبت پر چل رہی، اور بندہ کہہ رہے صاحب میں بھی عاشق رسول ہوں. ایک طرف تو عشق رسول کا دعویٰ، دوسری طرف سود پہ سودا ہو رہا ہے. ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ، دوسری طرف جھوٹ پہ سودا ہو رہا ہے. دوسری طرف کاروبار میں دھوکہ اور فراڈ ہے. دوسری طرف اوروں کے حقوق کا دبانا ہے. دوسری طرف بہنوں کے حقوق کا ضائع کرنا. ایک طرف تو عشق رسول کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے صاحب، اور دوسری طرف گھروں میں ماں باپ کو گالیاں بھی دی جائیں. ایک طرف عشق رسول کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل بھی زندگی کا حصہ ہو. ایک طرف تو عشق رسول کا دعویٰ بھی ہو اور دوسری طرف مسلمان کی شادی بیاہ میں وہ پڑا کے پھوڑے جائیں اور ناچ گانے کی محفلیں قائم کی جائیں. ایک طرف تو عشق رسول کا دعویٰ اور دوسری طرف مسلمان کے ہاتھ میں شراب کے جام چھلکیں. یہ عشق رسول نہیں ہے، عشق رسول کا دھوکہ ہے. نبی کے عشق تو زندگی کا انداز بدل دیتا ہے، زندگی کی ترجیحات بدل دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیٹھے ہوئے دین کی باتیں چل رہی ہیں، بڑا مجمع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد بیٹھا ہوا، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور خلیفہ مسلمین بھی موجود ہیں، اور دین کی باتیں ہو رہی. کوئی بندہ کوئی واقعہ سنا رہا ہے، کوئی بندہ کوئی بات سنا رہا ہے. ایک ایسا بندہ پردیسی بظاہر تھا، اس کو کوئی اور پہچانتا نہیں تھا، وہ بیٹھا ہوا اور بڑی پیاری پیاری باتیں وہ سنا رہا ہے، بڑی پیاری باتیں وہ خدمت میں پیش کر رہا ہے. باتوں باتوں میں دو بچے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، یہ بندہ بات تو بڑی خوبصورت کر رہا ہے لیکن یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم بہت دن سے تلاش کر رہے ہیں، آپ ہاتھ لگائے. اب مجلس کا رنگ بدل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنے جرم و کو قبول کر لیا. حضرت واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ان کے باپ کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو عمر کا انصاف چلے گا، اور بچے کے ساس کا مطالبہ کرتے ہیں، بدلے میں آپ کی گردن ماری جائے گی. انہوں نے کہا حضرت مجھے قبول ہے، لیکن میں مدینہ آیا، اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آیا، اللہ کے علاوہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ کھڑا ہو جائے گا. حضرت آپ مجھے 3 دن کا موقع دے دیجئے.
میں جنگل میں جا کر بیوی بچوں کو وصیتیں کر کے آ جاؤں, کچھ ان کا انتظام کر کے آ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے تجھے چھوڑیں گے, لیکن کوئی ضمانت کرے تب تجھے چھوڑیں گے. پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, اس بندے کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, تو ضمانت کون کرے گا؟ مطلع میں ایک بڑے صحابی, ان کا نام تھا حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ہم لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. ابھی ایک سفر میں ہمارا گزر ہوا ماشاءاللہ قبیلہ غفار سے, اور عجیب و بستی ٹوٹی پھوٹی آج بھی ماشاءاللہ موجود ہے. تو خیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین میں اس بندے کی ضمانت کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا کہ تم اس کو پہچان دو؟ کہا جان پہچان, آپ چھوڑ دیجئے, آپ ضمانت مانگتے ہو میں دیتا ہوں, آپ چھوڑ دیجئے بندہ آ جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, 3 دن کے بعد 3 دن میں آ جانا. کہ وہ رخصت ہوا, سواری پر سوار جنگل میں وہ چلا گیا. اب یہ بڑا ٹینشن ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا بھائی آپ نے کیا مشکل کام کر دیا, اگر وہ بندہ نہیں لوٹا تو پھر یاد رکھنا کہ عمر کا انصاف آپ کی گردن تک پہنچے گا, اور بدلہ میں آپ کو پھر نعوذ باللہ ختم کیا جائے گا. انہوں نے کہا حضرت آپ ٹینشن نہ لیں, وہ بندہ آ جائے گا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا. سارے مدینے میں ٹینشن ہے کہ کہیں ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے محروم نہ ہو جائیں. یہ بہت بڑی شخصیت ہے, بڑے مقام والے صحابی ہیں. شروع میں انہوں نے کلمہ پڑھا, اور اس امت کے سب سے بڑے زاہد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا اکثر مالدار صحابہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم مال جمع کر دو, اکثر ان لوگوں سے ان کا جھگڑا ہوتا تھا. خیر تیسرا دن ختم ہونے پر ہے, سورج بھی ڈوب رہا ہے, عصر کا وقت ہو گیا, سارا مدینہ وہ باہر نکلا ہے, کیا پتہ نہیں وہ بندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے ٹینشن میں ہیں. شام کا وقت ہو رہا ہے, بالکل عصر کے بعد جنگل میں دھول اڑتی ہوئی نظر پڑی. دھول کا مطلب کوئی سوار آ رہا ہے. جب قریب آیا تو وہی بندہ, لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. خیر وہ پہنچا, لوگوں کی جان میں جان آئی, کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی گردن بچ گئی. اب سب حیران. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے سے پوچھا یا تم اگر نہیں لوٹ کر آتے ہیں تو ہمارا تم تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا. ہم نے کہا کوئی بندہ تمہیں پہچانتا نہیں تھا, تم لوٹ کے کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ میرا چھوڑیں, آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھیں یہ بندہ مجھے پہچانتا نہیں تھا, پھر بھی ضمانت کیوں اس بندے نے کر دی تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی ابو ذر اب تو بتا دیجئے آپ نے اس بندے کی ضمانت کیوں کی. کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا. ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین ہم مدینہ دنیا کی وجہ سے نہیں آئے, مال کی وجہ سے نہیں آئے. یہاں ہم لوگوں کو جو چیز کھینچ کر لاتی ہے نا, وہ مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, آپ کا عشق ہے, آپ کا تعلق ہے. یہ بندہ بھی اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر نبی کی محبت میں مدینہ آیا تھا. میں اس لیے ضمانت کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا بانجھ ہو چکا ہے, وہاں پر کوئی کسی کی ضمانت کرنے تیار نہیں ہوتا. نبی کی نسبت پر اپنی جان کو بازی پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے. اب اس بندے سے کہا کہ تم لوٹ کے کیوں آئے, تم چھپ جاتے تو مشکل نہیں تھا. بندے نے جواب دیا کہ میں اس لیے لوٹ کے آیا کہ کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا شہر ہے جہاں پر وعدہ کرنے والا وعدہ وفا نہیں کرتا. میں اپنے نبی کی حرمت کی وجہ سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا. جان میں نے قربان کرنے کے فیصلے کیے. اب جلا کو کہا اس کی گردن کاٹنی ہے, تو اتنے میں وہ بچے کھڑے ہو گئے. ان دونوں بچوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ امیر المومنین ہمیں قصاص نہیں چاہیے. کہا کہ بچوں تم نے تو مطالبہ کیا تھا, سارا معاملہ تبھی اٹھا, اب معاف کیوں کرتے ہو؟ بچوں نے کہا کہ امیر المومنین اس لیے معاف کرتے ہیں کہ کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا شہر ہے جہاں پر کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم اپنے نبی کی محبت میں اپنے باپ کی قتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نبی کا عشق ہے, یہ نبی کی محبت ہے. پیارے بھائیوں, یہ ساری بڑی دولتیں ہمیں نبی کی برکت سے ملی. اب ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. حالات زمانہ اور آسمان و زمین کی تبدیلیاں یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں یہ وقت ہمارے رجوع اللہ کا وقت ہے, یہ وقت ہماری توبہ کا وقت ہے, یہ وقت ہمارے دین پر چلنے کا وقت ہے. آزادی کے زمانے نہیں ہیں, یہ پابندیوں کے زمانے ہیں کہ اب اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. صبح شام دن رات شادی بیاہ موت میت ہر موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا کہ مجھے اپنے نبی کی پاکیزہ شریعت پہ چلنا ہے.
دین پر آئیں، اللہ مقام لگائے گا، اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ ایک امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، اور بادشاہ ہو اور فقیر ہو، اور چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بندہ نبی کے دین پر آئے گا اللہ اس بندے کی قیمت اپنی بارگاہ میں اللہ پاک لگا کے دکھائے گا۔ غلام صحابہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن جب نبی کی سنتوں پر عمل کیا تو اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کا میدان ہوگا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے سیدھی طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میرے الٹی طرف سے عمر اٹھیں گے، اور ارشاد فرمایا تھا کہ بلال میرے قدموں کے پاس سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر دمشق میں ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے قدموں کے پاس سے بلال اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ ایک مرتبہ ان کو مبارکباد دے کر فرمایا کہ بلال تجھے مبارک ہو، قیامت کا میدان ہوگا، میں اللہ کا رسول براق پر سوار ہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخوٹنی پر سوار ہوگا، اور جب سارا حشر کا میدان جمع ہوگا تو اے بلال تو اذان دے گا، اور تیری اذان کی آواز پورے حشر کے میدان میں گونجے گی، ساری دنیا سنے گی وداؤٹ لاؤڈ اسپیکر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی سنیں گے۔ اس موقع پر کفار بھی کھڑے ہوں گے، وہ نالائق ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی یہ سن کر کہیں گے صدقت یا بلال، اے بلال آج ہم گواہی دیتے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی گواہی ان کے کیا کام آ سکتی ہے؟ تو ایسا اعزاز اللہ نے دیا، کس کی برکت سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت سے۔ بادشاہوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے، کیسے دین پر عمل کر کے بندے نے دکھایا، کیسے نبی کی تعلیمات پر بندے نے عمل کر کے دکھایا۔ خلافت جب ملی 2 سال 2 مہینہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ خلافت سے پہلے کی زندگی لگزریس لائف گزرتے تھے، ایک کپڑا ایک بار پہن لے دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی، خوشبو لگا کے گلی سے گزر جائیں تو بعد میں گزرنے والا کہتا تھا اس گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ نازوں کی زندگی پہلے گزرتی تھی، کئی کئی اونٹوں پر ان کے اپنے کپڑے آیا کرتے تھے اور سامان آیا کرتے تھے، سفر ہو تو کئی کئی اونٹوں پر ان کا اپنا سامان گزرا کرتا تھا، نازوں کی زندگی۔ خلافت ملنے کا وقت ہے، ان سے پہلے کہ خلیفہ عبد الملک سلیمان بن عبد الملک کی موت کا وقت ہے، تو اس کی چاہت تھی کہ اپنے بھائی ہشام کو خلیفہ بنائے گا۔ تو ایک نیک آدمی تھے، رجا ان کا نام تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان یار مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جا کہ تیری نجات کے سامان ہو جائے آخرت میں۔ تو اس نے کہا یار چلو جب بات ایسی ہے تو لکھو، میں اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بناتا ہوں۔ پرچے پر لکھوایا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے مسجد میں سارے مسلمانوں کو جمع کر کے اس پرچے پر بیعت کروا لو کہ اس پر بیعت کرو، جو اگلا خلیفہ ہوگا اس کا نام اس کے اندر لکھا ہے۔ جا کر انہوں نے اعلان فرمایا، اعلان کیا نا تو ہشام بن عبد الملک ادھر ہی بیٹھا تھا، وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ رجا جتنی قیمت چاہیے بول، منہ مانگی قیمت دوں گا، اگر پرچے میں میرا نام نہیں ہے تو لکھ دے، اگلا خلیفہ میں بننا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز ادھر سے اٹھے اور اٹھ کر کہا، ارشاد فرمایا کہ رجا اللہ کے واسطے اگر اس پرچے میں میرا نام ہے کٹ کر دے، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا، کہ تم دونوں میرا سر نہ کھاؤ، اس کا نام ہوگا اعلان کروں گا۔ بیعت کرنے کے بعد پرچہ کھول کے سنایا اور کہا کہ بھائی عمر تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اٹھ نہ سکے بوجھ کی وجہ سے، لوگوں نے سہارا دے کے اٹھایا کہ بھائی میں نہیں بننا چاہتا، کہ نہیں آپ کو ہی بننا ہے۔ ممبر پہ بٹھایا، ممبر پہ بیٹھنے کے بعد ایک پیارا سا خطبہ دیا کہ لوگوں میں چھوٹا تھا، مجھے علم کا شوق تھا، میں عالم بنا، تھوڑا سا اور اٹھا، مجھے شعر و شاعری کا شوق تھا، میں شاعر بھی بنا، پھر شباب کا عالم آیا، میری چاہت تھی کہ عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے میری شادی ہو جائے، اللہ نے یہ بھی مجھے دولت عطا فرمائی، آج اللہ نے مجھے خلافت دی ہے، اب میں خلافت کے ذریعے سے بتاؤں گا کیسے اپنی آخرت کو بنایا جاتا ہے، کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اب 2 سال 2 مہینہ نبی کی شریعت پر وہ بندے نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ گھر میں آئے تو ان کی اپنی بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے اپنے ابا سے بات کرنی ہے، تو کہنے لگے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھ سے کیوں پردہ کر دیو؟ تو بچیاں خاموش۔ گھر کی خادمہ نے رو کر کہا کہ امیر المومنین آج آپ کے گھر میں کھانے کا انتظام کوئی نہیں، آپ کی بچیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی ہے۔ رونے لگے اور رو کر ارشاد فرمایا کہ بچیوں تمہارا باپ تمہیں بہت اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن حرام کھلا کے جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ جتنا خزانہ تھا بیوی کا جو اس کے باپ دادا نے ان کو گفٹ میں دیا تھا، کہا کہ یہ مال اور میں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ مال تیرے باپ دادا کی ذاتی پراپرٹی نہیں، یہ امت کا مال ہے، اس کو دو تو ٹھیک ہے ورنہ کام نہیں چلنا، کہ حضرت میں سب قربان کر سکتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔
ایسی قربانیوں کے ساتھ وقت ان کے گزرے. رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا, 15-20 روزے ہو گئے تو بچے آ گئے اپنی امی کے پاس میں کہ امی جان ہمارے ابو سے کہیے کہ ہمارے عید کے کپڑے کا تو انتظام کریں, ہمارے دوستوں کے کپڑے بھی آ گئے, چپل بھی آ گئے, ابھی تک ہمارا عید کا انتظام ہی کوئی نہیں. ماں نے کہا ٹھیک ہے میں اب تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں. حضرت گھر میں تشریف لائے تو ماں نے بیوی نے کہا کہ حضرت ہم تو صبر کر لیں گے لیکن بچوں کو کیسے سمجھائیں, بچے عید کے کپڑے کا مطالبہ کر رہے ہیں. امیر المومنین رونے لگ گئے اور رو کر فرمایا کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں کہاں سے اپنے بچوں کے عید کے کپڑے کا انتظام کروں. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جی حضرت ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے, آپ ایک کام کریں, ہم کو بیت المال سے جو تنخواہ ملتی ہے نا آئندہ مہینے کی تنخواہ بھی ایڈوانس لے لیجئے, ہم بچوں کے کپڑے بنا دیتے ہیں, آئندہ کی روٹی کا خرچہ میں کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے روٹی کا انتظام کر لوں گی. کہ اللہ تیرا بھلا کرے. بڑی اچھی ترکیب بتائی. اپنے خزانچی غلام تھے, ان کا نام مزاحم تھا, ان کو خزانے کا ذمہ دار بنایا تھا. ان کے پاس جا کر فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنے بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں تو آئندہ مہینے کی تنخواہ ایڈوانس ابھی مل جائے, ہمارا اپنا کام ہو جائے گا. مزاحم بھی اس زمانے کی پیداوار تھے. کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے آپ آئندہ مہینے زندہ رہو گے کہ نہیں زندہ رہو گے. اگر آپ لکھ کر دیتے ہو کہ زندہ رہوں گا تو تنخواہ تو تمہیں دیتا ہوں, ورنہ حضرت میں معافی کا خواستگار ہوں. رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ مزاحم اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے میری آخرت کو بچا لیا. گھر واپس آ کر اپنی بیوی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ میرے بچوں سے کہنا کہ تمہارا باپ تمہیں عید کے کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. 3 براعظم کے خلیفاؤں, ہندوستان کے قریب تک جس بندے کی حکومت تھی, اپنے بچوں کے عید کے کپڑے کا انتظام کوئی نہیں. عید آ گئی, عید کی نماز عید پڑھاتے تھے, نماز کے بعد بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں, سردار اور ان کے بچے. ان کے بچے بھی انہیں صفوں میں, سرداروں کے بچوں کو دیکھا ان کے بدن پہ نئے لباس, اپنے بچوں کو دیکھا بدن پہ پھٹے پرانے لباس, رونے لگ گئے اور رو کر اپنے بچوں سے کہا آج تمہیں اپنے باپ سے بڑی شکایت ہوگی, ہمارے ابا نے ہم کو عید تک کا کپڑا لے کر نہیں دیا. ان کے ایک بیٹے عبد الملک ان کا نام تھا, ابا کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. آگے بڑھ کے اس بچے نے کہا کہ ابا جان آج ہم دکھی نہیں ہیں, آج ہم خوش اس بات پر ہیں کہ ہمارا باپ وہ باپ ہے جس نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی ہے, مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے, ان کے خزانوں کو لوٹا نہیں ہے, بلکہ موت کا مال امت پہ ہمارے باپ نے لگایا. اسی دن عید کے دن گھر میں آئے, اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ کچھ پیسے تمہارے پاس ہیں, میرا انگور کھانے کو دل چاہتا ہے. فاطمہ رونے لگ گئی اور رو کر کہا کہ امیر المومنین پورا خزانہ بھرا ہے, آپ 2 روپیہ لے کے اس کے انگور خرید کر نہیں کھا سکتے. ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں ناحق 2 درہم لے کے اس کے انگور خرید کر میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا. آخرت نظر کے سامنے تھی, نبی کی شریعت کو زندہ کیا تھا, نبی کے دین کو زندہ کیا تھا, کیسا اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا. 3 براعظم میں کوئی مسلمان فقیر نہیں, کوئی مسلمان زکات لینے کا مستحق نہیں, اور خلیفہ مسلمین کا حال ہے کہ گھر میں روٹی مشکل ہو گئی ہے. دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑیاں آئی تو رجا موجود تھے ان کے پاس میں. ارشاد فرمایا کہ رجا میں نے اپنے ہاتھ سے 3 بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر میں اتارا, میں نے اپنے سسر عبد الملک کو قبر میں اتارا, میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ کالا ہو چکا تھا, قبلے سے ہٹ چکا تھا. اس کے بعد ولید کو قبر میں اتارا, چہرہ کالا تھا, قبلے سے ہٹا ہوا تھا. اس کے بعد سلیمان کو قبر میں اتارا, اس کا بھی چہرہ کالا اور قبلے سے ہٹا ہوا. رجا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کے چہرے کیوں کالے پڑ گئے؟ انہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے, مسلمانوں کے خون بہائے اور مسلمانوں کے خزانوں کو لوٹا. تاکہ میں جا رہا ہوں دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. انتقال ہوا, جنازہ تیار ہوا, جنازہ لے کر چلے, قبر کے سرانے جنازہ رکھا گیا. ایک ہوا چلی اور ایک پرچہ اس میں سے لہراتا ہوا نیچے آیا اور سیدھے آ کے ان کے سینے پر گرا. بڑے بڑے لوگ تھے اکٹھا ہوئے, پرچے کو اٹھایا, کھول کر دیکھا تو اس پرچے میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار. یہ اللہ پاک کی طرف سے اس بات کی بشارت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے اللہ نے نجات دے دی.
جہنم کی آگ سے اللہ پاک نے نجات دے دی ہے۔ رجا کہتے ہیں میں نے قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ تھا اور 24 رات کے چاند کی طرح سے چہرہ چمک رہا تھا۔ نبی کی شریعت پر عمل کیا، اللہ نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نواز کے دکھایا۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت پر اپنی زندگی کو گزاریں، آپ کے پاکیزہ دین پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج تک جو کچھ ہوا سو ہوا، توبہ تلا کر لی جائے، اللہ سے معافیاں مانگ لی جائیں، اللہ سے توبہ کر لی جائیں۔ اللہ بڑے کریم رحیم ہے، معاف کر دیں گے، اور اگلی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنانا۔ ایک پیغام تو نبی کے دین پر چلنا ہے، اور دوسرا پیغام پیارے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عالم میں پہنچانے کی کوشش کرنا، دنیا میں لے چلنے کی کوشش کرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہمارے نبی کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی کا درد بھرا پیغام عرفات کے میدان میں اپنی امت کے نام تھا۔ آپ نے پورا دین اپنی امت کو سمجھایا، بہت ساری باتیں اپنے بیان میں آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد سوالات صحابہ کا مجمع نگاہوں کے سامنے آپ نے سوال فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمارے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا، آپ ہماری ہر خیر ہمیں دے کر جا رہے ہیں، آپ نے اللہ کو گواہ بنایا۔ اور صحابہ سے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں حاضر ہیں وہ غائبین تک میرے دین کے پیغام کو پہنچا دیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے معرف القرآن میں لکھا کہ غائبین سے مراد وہ لوگ بھی تھے جو اس وقت تو دنیا میں زندہ تھے لیکن وہاں موجود نہیں تھے، اور غائبین سے مراد وہ بھی تھے جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا دو۔ اس درد کو صحابہ نے سمجھا، اس غم کو صحابہ نے سمجھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار صحابہ مکہ مدینہ اور اس کے اطراف میں ہیں، 1,15,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ ساری دنیا میں بکھر گئے۔ مکہ میں موت کس کو پسند نہیں ہے؟ مدینہ کی موت کس کو پسند نہیں ہے؟ جنت البقیع میں اللہ کے رسول کے قدموں تلے دفن ہونا کس کے دل کی چاہت نہیں ہوا کرتی؟ صحابہ جو حضور سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیا ان کے دلوں میں چاہت نہیں تھی کہ حضور کے شہر میں دفن ہو جائیں، اللہ کے رسول کے قدموں تلے دفن ہو جائیں؟ لیکن قربانیاں دی، وہ نبی کا درد سمجھتے تھے، وہ نبی کا غم سمجھتے تھے کہ ہمیں نبی کے پیغام کو دنیا میں لے کر جانا اور دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا۔ یمن روانہ کیا تھا اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں اور نصیحتیں فرما رہے ہیں، معاذ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یوں کہتے کہتے جب بالکل جدائی کا وقت آیا کہ اب معاذ آگے جائیں گے، حضور مدینہ لوٹیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا معاذ جا تو رہے ہو یمن، ایک بات یاد رکھنا، جب واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، مجھے نہیں پاؤ گے۔ بس سننا تھا کہ حضرت معاذ کی آنکھیں چھلک پڑی آنسوں سے، زار و قطر رونے لگ گئے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ جو اللہ سے ڈرتے ہیں چاہے دنیا میں جتنی دور ہو میرے بہت زیادہ قریب ہیں، میرے بہت زیادہ قریب ہے۔ حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا اور صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، وطن کہیں دفن کہیں، کہنے والے نے کہا تھا سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام ان کا چھانا ہوا بحر و بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بھر میں گھر تھا، ساری دنیا کو کھنگالا، کیا افریقہ کے جنگلات اور کیا یورپ اور کیا امریکہ اور کیا ہندوستان کیا پاکستان کیا بنگلہ دیش، وہ ساری دنیا میں صحابہ کی قبروں کے نشانات یہ اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھیل گئے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ایک سلسلہ چلا، اور یہی پیارے بھائیوں ہماری بہت بڑی کمائی ہے کہ ہم ایسے زندگی گزاریں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں لاکھوں لوگ ہمارے پیچھے کلمہ پڑھنے والے ہوں، لاکھوں لوگ ہمارے پیچھے اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں، اللہ کا پیغام دنیا میں لے کر پھرنے والے ہوں۔ ہماری تاریخ میں کیسے کیسے نوجوان گزرے، کیسی کیسی شخصیات گزری کہ جو جیتے تھے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہوتا تھا، جب موت آئی تو ان کے جنازے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اسلامی تاریخ میں
لکھا ہے کہ ان کا جنازہ بہت بڑا تھا، لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ہزاروں غیر ایمان والوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ ان کی موت پر بھی اللہ پاک نے لوگوں کی دل کی دنیا کو اللہ پاک نے بدلا۔ ہمارے بزرگوں میں ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا کام اللہ نے اس بندے سے لیا ہے، کتنا دین کا کام اللہ نے ان سے لیا۔ ان کے زمانے میں ایک جگہ تھی حمص میں، سمعان اس کا نام تھا، وہاں پر یہودیوں کا بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ یہودی بڑی نالائق قوم ہے، یہ قوم اکثر یہ بڑے کٹر ہوا کرتے ہیں اور دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ اکثر نالائق لوگ کلمہ نہیں پڑھتے۔ بہت کم نظر آتا ہے تاریخ میں کہ یہودیوں کے مجمع نے بھی ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، اللہ نے دل کی دنیا کو پلٹا۔ تو ایک بڑا اجتماع ہوتا تھا سمعان کی جگہ، اور بڑا عالم وہاں پر یہودی بیان کرنے آتا، اس کے بیان میں ایسا جادو، لوگ سننے کے بعد کہتے تھے اصل دین یہودیت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین دنیا میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کے دل پر القاء فرمایا کہ آپ جائیں، ہم آپ سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ آپ انٹری کے لیے ضروری تھا کہ بھائی ویسا لباس ہو، ورنہ انٹری تو وہاں پر ہو نہیں سکتی۔ حضرت نے کسی یہودی عالم کا لباس پہن لیا تاکہ پہچان میں نہ آئے، اور جا کر مجمع میں بیٹھ گئے۔ یہودی عالم بڑا عالم آیا بیان کرنے، بیان شروع کیا، لیکن زبان لڑکھڑا رہی ہے، زبان نہیں چل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے علماء آ گئے، حضرت کیا بات، آپ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہودی عالم نے کہا کہ یار میری زبان پہ گویا کے تالے لگ رہے ہیں، میری زبان نہیں چل رہی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا پریشانی ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے ہم میں کوئی محمد ہی داخل ہو چکا ہے، ہم میں کوئی محمد ہی داخل ہو چکا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول سے تعلق مضبوط تھا، ایک ایمان والا یہودیوں کے مجمع میں بیٹھا ہوا، یہودی عالم کی زبان پر تالے لگے ہوئے، آج کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں دنیا میں، لیکن سمندر کے جھاگ سے زیادہ حیثیت مسلمانوں کی نہیں ہے، تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا نا، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ خیر، اسے لوگوں نے کہا اس کو کھڑا کرو، کون ہے؟ قتل کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، اس سے سوال کریں گے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ کہا جو آپ کہیں منظور۔ اس نے اعلان کیا کہ ہمیں جو محمدی ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت کھڑے ہو گئے۔ بزدل ہونا مسلمان کی شان نہیں ہے، بہادر ہونا مسلمان کی شان ہے۔ ہمیں اپنی اولاد میں بہادری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ڈیرنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آپس کے جھگڑوں میں نہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر، جنت کی نسبت پر، آخرت کے شوق کی نسبت پر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تم سے سوال کرنا ہے، جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ گردن ماری جائے گی۔ کہ ٹھیک ہے تو سوال کر لو، جتنے کرنے ہیں کر لیں، تیرے سوال کے بعد میرا بھی ایک سوال ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے سودا منظور۔ اب اس نے سوالات شروع کیے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا کہ دن اور رات دو ہیں، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ لوح قلم کرسی یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ اور وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں؟ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے 4 کتاب اتاری، 5 نہیں اتاری۔ کہا وہ 5 کیا جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، 6 نہیں۔ وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، 7 میں نہیں بنایا۔ کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، 8 نہیں بنائے۔ کہا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، 9 نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں؟ تو فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ، 10 کامل ہے، یہ 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے سال میں 12 ہی مہینے بنائے، 13 نہیں بنائے۔ اچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، ان سب نے ان کو سجدہ کیا، یہ ٹوٹل ملا کے 13 بنتے ہیں، 14 نہیں بنتے ہیں۔ کہا بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا؟ فرمایا جمعہ۔ سب سے بہترین رات کون سی؟ فرمایا شب قدر۔ سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ فرمایا رمضان۔ سب سے بہترین سواری کون سی؟ فرمایا گھوڑا۔ سب سے بہترین دریا کون سے؟ فرمایا سیحون، جیحون، فرات، دجلہ، دریا نیل۔ سب سے بہترین
پہاڑ کون سا؟ فرمایا کوہ طور۔ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا؟ فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ بتاؤ کون سی چیز ہے جو غیر جاندار ہے، پھر بھی اس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرمایا کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی اس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ اشفاق کی شاد فرمائے کہ وہ عورت کا مکر ہے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو غیر جاندار ہے پھر بھی سانس لیتی ہے؟ فرمائے کہ میرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والصبح اذا تنفس، مجھے قسم ہے صبح کی کہ وہ سانس لیتی ہے۔ اور بھی سوال جواب ہوئے، اور بھی کئی سارے سوال جواب۔ نبی رسول کتنے آئے؟ فرمائے 1,24,000۔ رسول کتنے تھے؟ فرمائے 313۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہے، ہر ٹہنی پر 30 پتی ہے، ہر پتی پر 5 پھول ہیں، 2 دن میں کھلتے ہیں 3 رات میں کھلتے ہیں؟ یہ بڑا ٹیپیکل تھا، حضرت نے آسان کر کے پیش کر دیا۔ وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنی سے مراد 12 مہینے، ہر ٹہنی پر 30 پتی سے مراد 30 دن، ہر پتی پر 5 پھول سے مراد 5 نماز، 2 دن میں کھلتے ہیں 3 رات میں کھلتے ہیں سے مراد 2 نمازیں دن میں پڑھنی ہے ظہر اور عصر، اور 3 نمازیں رات میں پڑھنی ہے مغرب عشاء اور فجر۔ اور سوال ہوئے 55 سوال اس نے کیے، حضرت ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اب جب سوال ختم ہوا مجموعہ حیران تھا یہ بندہ کیا عجیب ہے۔ اب حضرت نے فرمایا میں اتنا تو نہیں کروں گا، ایک ہی سوال کرتا ہوں، میرے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ اتنا سننا تو پھر زبان بند ہو گئی۔ اب مجمع پکار اٹھا یار تم نے سوالات کی بوچھار کر دی۔ محمدی نے ہر سوال کا جواب دیا، آپ کے پاس اس کے ایک سوال کا جواب نہیں۔ اس عالم نے کہا جواب مجھے پتہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نہیں مانو گے۔ لوگوں نے کہا کہ تو کہ ہم نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا، تو بتا تو صحیح جنت کی چابی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا۔ مجمع نے کہا کہ جب جنت کی چابی ادھر ہے ہم تیرے پاس کیا کریں گے؟ وہ سارے مجمع نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سب کے دل کی دنیا کو اللہ پاک نے پلٹا۔ پیارے بھائیوں ہمیں بھی اللہ ایسی سعادت عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے موقع عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں اللہ نے دعوت و تبلیغ کے خوبصورت کام کو اللہ پاک نے چلایا۔ یہ صحابہ والا اور تابعین تبع تابعین والا یہ ان کا کام ہے، ان کے طرز پر چلنا اور دنیا میں پھرنا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو۔ ماشاءاللہ انہی نسبتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ 15 16 17 دسمبر ہمارے پورے مہاراج کے اعتبار سے ایک جوڑ دنیا میں طے ہے، جس جوڑ میں پوری دنیا میں سفر کرنے والے حضرات جو اس وقت ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ لے کر چل رہے ہیں اور زندگیاں کھپا دی جنہوں نے اللہ کے دین کے نام پر، ان تمام حضرات کی آمد ماشاءاللہ اس اجتماع میں 15 16 17 دسمبر کو ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے شریک ہو انشاءاللہ، اللہ ہمت اور حوصلہ دے، اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے جان و مال کو اللہ کے دین کے نام پہ کھپائیں۔ آج ضرورت ہے کہ خود بھی توبہ کریں اور امت سے بھی چل پھر کر توبہ کروائیں، در در جائیں، گھر گھر جائیں، اوروں کے دروازوں کی کنڈیاں کھٹکھٹائیں۔ ہم کوشش اور محنت کریں، اللہ دل کی دنیا کو انشاءاللہ پلٹے گا، اللہ دینی فضا اور دینی ماحول اللہ تعالیٰ بنا کے دکھائے گا، اور جب دین عام ہوگا اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے مدد اترے گی، اور دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ ہماری سنوار کے دکھائے گا۔ اس سے دین کو سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں دین کو لے کر چلنا بھی ہے۔ اس کے 3 کام ہمیں بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کریں علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں۔ دوسرا کام یہ کریں بدن بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ حب مال ہے، یہ سب تباہیوں والے جذبے ہیں۔ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اور تیسرا ہمارا دعوت و تبلیغ کا خوبصورت کام اس محنت میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ ہر ایک کو اپنا سمجھ کر ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔